الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کے اندر فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش رکھ دی گئی ہے. چنانچہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں کچھ بنوں، میں کچھ حاصل کروں. یہ ایک فطری پیاس ہے، ایک فطری بھوک ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی. چنانچہ اس کا جی چاہتا ہے میں کچھ بنوں. یہ جذبہ ہر انسان کے اندر کیوں ہے، اس کے بارے میں دنیا کے مفکرین نے مختلف رائے قائم کی. ایڈلر نے کہا کہ حصول طاقت کی خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے، لہذا وہ چاہتا ہے میں پڑھوں، میں مالدار بنوں، اور انجام کیا کہ میرے ہاتھ میں پاور ہو. یہ فطری طور پر انسان کے اندر ایک چیز رکھ دی گئی. ایک اور مغربی مفکر تھا فرائڈ، اس نے کہا نہیں، انسان کے اندر جنسی خواہش ہے فطری طور پر. وہ مال، عہدہ، سب کچھ اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اپنی من پسند کی عورت حاصل کر سکے، اس کے ساتھ اپنی من پسند کا وقت گزار سکے، اپنی جنسی خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کر سکے. ایک اور مفکر تھے، ان کا نام تھا مارکس. نے کہا نہیں بھائی، یہ معاشی خواہش ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں من پسند کا کھاؤں. ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں سبے گلاں کھوٹیاں، کہ جب پیٹ میں روٹیاں نہیں پڑتی تو سب باتیں کھوٹی ہوتی ہیں. کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا 2 اور 2، اس نے کہا تھا 4 روٹیاں. بھوک جو لگی ہوئی تھی. لیکن یہ تمام باتیں غلط ہیں. جتنی باتیں مغربی مفکرین نے کہیں یہ سب باتیں غلط ہیں. اس کی وجہ یہ کہ حصول طاقت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ بھی بے چین، جو اپنی جنسی خواہش من مرضی سے پوری کر لیتے ہیں وہ بھی بے چین، جن کے پیٹ ہر وقت بھرے رہتے ہیں وہ بھی بے چین. اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے ان کے علاوہ. وہ کیا ہے؟ دین اسلام نے اس کی نشاندہی کی. دین اسلام نے
اس کو واضح کیا اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہر انسان کے اندر خدا طلبی کا جذبہ فطری طور پر موجود ہے. وہ اپنے پروردگار کو پانا چاہتا ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے کو، جس نے اسے نعمتوں سے نوازا. یہ ایک فطری خواہش ہر انسان کے اندر موجود ہے. چنانچہ خدا طلبی یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے، ہدایت مل گئی تو اس نے ایک خدا پر ایمان حاصل کر لیا، ہدایت نہ ملی تو اس نے ہندوؤں کی طرح ہر چیز کو خدا بنا لیا، سانپ کو خدا بنا لیا، آگ کو خدا بنا لیا، کس چیز کو خدا بنا. لیکن خدا کو پانے کا جذبہ یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. اور بالخصوص جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ تو سارے کے سارے اللہ کے چاہنے والے. کلمہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل کہ اب اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. ہاں، محبت کا ایک معیار ہوتا ہے. جیسے پانی گرم ہو تو عام پانی ٹیپ واٹر اگر کسی کو گرمی میں پینے کو دیں تو وہ اس کو بھی کہے گا کیا گرم پانی لائے، فریج کا پانی لاتے. وضو کے لیے جو پانی آتا ہے اس کو بھی گرم پانی کہتے ہیں. نہانے کا جو پانی آتا ہے گرم، اس کو بھی گرم کہتے ہیں. اور چائے کے پانی کو بھی، کھولتے کو بھی گرم کہتے ہیں سب گرم. مگر کسی کا ٹیمپریچر کم ہے اور کسی کا ٹیمپریچر ابلتا ہوا. بالکل اسی طرح محبت ہر مومن میں ہے. کسی میں محبت کا یہ درجہ حرارت کم ہے اور اولیاء اللہ کے اندر یہ درجہ حرارت ابلتے پانی کی مانند ہوتا ہے. ابلتے پانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا والذین آمنوا اشد. ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ان کی محبتوں کی انتہا اللہ کی ذات. اس لیے جتنے بھی کلمہ گو ہوں ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں. اگرچہ نماز میں سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، مگر وہ قابل قدر ہے. اس نے اللہ کو مانا تو ہے نا، اس کے اندر استعداد تو ہے نا، اس کو ماحول مل گیا وہ اچھا بن جائے گا. چنانچہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب اللہ کے چاہنے والے. ندانما گل خنداں چرنگ بودارت. میں نہیں جانتا وہ ہنستے پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو کیا ہے کہ مرغ ہر چمنے گفتگوے اودارت، کہ باغ کا ہر پرندہ اسی کا تذکرہ، اسی کی گفتگو کرتا ہے. جس انسان کو دیکھو، اور واقعی اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ سے ٹوٹ کے پیار کیا گیا، جتنا اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو فدا کیا گیا، جتنا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا گیا، جتنا تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے گئے، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں. یہ شان فقط اللہ کی کہ مخلوق نے اللہ رب العزت سے اس طرح ٹوٹ کے پیار کیا. چنانچہ شیخ حسن وائز کشمیری کے چند عجیب شعر ہیں. فرماتے ہیں افسانہ خیش مختصر کن، افسانہ خیش مختصر کن، بنشی در درون خود سفر کن. بیٹھ جا، اپنے اندر سفر کر. ادھر باہر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر سفر کر. افسانہ خیش مختصر کن، بنشیں در درون خود سفر کن. ہر وہم و خیال و فہم و ادراک در دل کے جز اوست آ بدر کن.
دل میں اللہ کے سوا جو بھی ہے بس اس کو نکال دے. مطلوب بسوست در دو عالم. اس دو عالم میں کون مطلوب ہے؟ اللہ کی ذات. مطلوب بس است در دو عالم، از دل تو گزر آں حضر کن، این است وصال جان جانا، زی راہ بہر کسے خبر کن. یہ ہے محبوب کا وصال. ہر کسی کو یہ راز کی بات بتا دے کہ اصل میں حاصل ہمیں یہ کرنا چاہیے. چنانچہ کہنے والے ایک کامل نے کہا، از نعمت ای جہاں ثنائے تو وسط، کہ اللہ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت ثنائے تو، تیری تعریف، تیری یاد. اس دنیا کی سب سے بلند بات، سب سے بلند چیز کیا ہے؟ از نعمت ای جہاں ثنائے تو وسط و از نعمت آن جہاں لقائے تو وسط. اس دنیا کی نعمت ثنائے تو اور اس دنیا کی نعمت لقائے تو. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کی جب آنکھ کھلتی ہے نا دل کی، پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی. نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. یہ نگاہ شوق، محبت کی نظر جو اپنے محبوب کو تلاش کرے، جو محبوب کے لیے بے قرار. مخلوق کی محبت میں، مخلوق سے مراد یہاں ماں سوا کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں، اس کو ہمارے مشائخ کی ٹرم میں مخلوق کی محبت کہہ دیا جاتا ہے. جو دین کی نسبت سے محبتیں ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شامل کر دی جاتی ہیں. تو مخلوق کی محبت میں اور اللہ رب العزت کی محبت میں 3 عجیب فرق ہیں. پہلا فرق کہ جو انسان مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگے. ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. کسی بندے کا خوف دل میں ہو، دور بھاگتے ہیں. تو مخلوق کا معاملہ جی، جتنا کوئی شخص مخلوق سے ڈرے اتنا وہ مخلوق سے دور بھاگے. اور اللہ کا معاملہ دیکھو کہ جتنا کوئی شخص اللہ سے ڈرے اتنا اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ اکبر کبیر. دوسری بات، مخلوق کی محبت میں محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، اس کا دل جہاں مرضی ہو. ان کو محبوب کے دل سے غرض نہیں ہوتی، جسم سے غرض ہوتی ہے. جسم مطلوب ہوتا ہے. تو مخلوق کی محبت میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ کہ جسم ہمارے پاس ہو اور دل اس کا چاہے جہاں کہیں ہو. مگر اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ عجیب کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے دل تیرا میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تیرا جہاں کہیں ہو. وہ مسجد میں ہو تب بھی میں تجھ سے راضی، وہ بازار میں ہو تب بھی میں تجھ سے راضی. تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے. پھر مخلوق اور خالق کی محبت میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جس نے مخلوق سے محبت کی ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت کی محبت ہی ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اسی کو محبوب حقیقی اپنا بنانا چاہیے. مرنے والوں سے، ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا.
عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ عشق کرنا ہے اس حی و قیوم کے ساتھ تم محبت کر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی یاد کو بندے پر لازم فرما دیا، اپنی یاد کو بندے پر لازم فرما دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم غافلوں میں سے نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت ہمیں یاد کرو، ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہو۔ چنانچہ میں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ اب یہاں پر تین باتوں کا تذکرہ، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، یہ کام بس ہو جاتا کہ ایمان اعمال صالحہ پر جنت مل گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک چیز اور بھی رکھ دی۔ کیا فرمایا؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ یہ اخبات کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، روتنی اختیار کرنا، اپنی میں کو مٹانا، اللہ کے سامنے عبد کامل بن جانا، اس کو کہتے ہیں اخبات۔ یہ باب افعال میں سے ہے، اخبت یخبت اخباتن فہو مخبتن، تو ہم مخبت بھی بنیں گے تب جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں آپ کے آنے کا بنیادی مقصد کیا؟ کسی اخبات کو حاصل کرنا، مخبت بننا، دل کی وہ کیفیت بن جائے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، نتھی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحب اساسی، کہ محبت میری بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، پورے دین کی بنیاد۔ اور جس کو یہ نعمت نصیب ہو گئی اس کے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان۔ جب محبت ہو نا کسی سے اور وہ کوئی کام ذمے لگا دے تو بندہ دوڑتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اس لیے ایسا بندہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتا بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھا کرتا ہے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، لیکن حالت یہی ہوتی ہے کہ جیسے مجبور ہیں، کیا کریں۔ وہ دیہاتی کو مولانا صاحب نے زبردستی کہا کہ بھئی پڑھ نماز، اس نے نیت باندھی، نیت نماز دی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، درود نبی علیہ السلام کا، ظلم مولوی صاحب کا، اللہ اکبر۔ تو آج ہماری نمازوں کا بھی ایسا ہی تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجبوراً میں پڑھ رہے ہوتے۔ نہیں نہیں، جب دل میں محبت ہوتی ہے پھر مجبوری کی بات نہیں ہوتی، پھر تو انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی، عصر کا انتظار۔ نماز اس کو ریفریش کر دیتی ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ بلال اذان دیتے تھے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ تو نماز ایسی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنا دیا اور فرمایا کہ میرے بندو، تم اگر محبت کا یہ جذبہ پورا کرنا چاہتے ہو تو پھر رمضان گزارو،
اور رمضان گزارنے کے بعد تم میری ملاقات کے لیے میرے گھر کو آؤ. اسی لیے رمضان ختم ہوا، شوال سے احرام باندھنے کا وقت شروع ہو گیا. تو رمضان اصل میں ایسا ہی ہے جیسے بچے کو کسی کے سامنے پیش کرنا ہو نا، تو ماں اس کو دھلاتی ہے، جسم کی میل دور کر کے اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر دیتی ہے، جی میں نے ملانا ہے کسی سے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے پاس ملنے کے لیے بلانا تھا، رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. میرے بندوں غسل کر لو، باطنی طور پہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اپنے دلوں کو دھلوا لو، اپنے دلوں کو سختی کو دور کروا لو. تم میری محبت کی پوشاک پہن لو، اور پھر اس پوشاک کو پہن کے جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تم سب کے سب میرے گھر کی طرف چل پڑو. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رمضان ختم ہوتا اور اگلے دن حج ہوتی، مگر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تو پہنچنا مشکل تھا، پہنچ نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان کے جو 1-2 مہینے ہیں وہ سفر کے لیے دے دیے کہ میرے پاس آئیں گے، کوئی اونٹنیوں پہ چڑھ کے آئے گا، کوئی جہازوں کے ذریعے، کوئی بحری کشتیوں کے ذریعے مایا آئیں گے لوگ. یاتیک من کل فج عمیق، میرے ابراہیم اذان دے دیجئے، اعلان کر دیجئے، میرے چاہنے والے آئیں گے. تو یہ عشاق کا مجمع ہوتا ہے حج کے موقع. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اس کی تفصیل پوری تو اس موقع پہ نہیں کی جا سکتی، مگر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ رمضان کام کا مہینہ ہے، ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے. رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ. جو اس مہینے میں خوب عبادت کرے گا، جب ذی الحجہ میں اللہ کے در کی طرف جائے گا انعام ملے گا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ بھی محبت کا جذبہ پورا کرنے کا ایک طریقہ. اسی لیے جو حج کر کے آتے ہیں ان کا شوق پہلے کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی طلب ہے. کسی نے کیا اچھی بات کہی، دل و جاں کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک. دل و جاں کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک، تیرے کوچے میں پھر کر وہیں پر اس کو وار آئے. وہ عالم کیف و مستی کا، وہ طوفاں اشک باراں کا، الہی زندگی میں پھر وہ آئے بار بار آئے. متائے عقل و دانش جمع کی تھی عمر بھر میں جو، وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے. عشق کی بازی جیتنی ہو نا تو سب کچھ ہارنا پڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے، یہاں جیت اس کی ہوتی ہے جو سب کچھ ہار دیتا ہے. واہ میرے مولا، تیری محبت کا بھی معاملہ عجیب ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کی بازی ہے. گر جیت نہ ہو عشق میں لازم یہ شرط ہے. گر جیت نہ ہو عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو سب کچھ ہی ہار دو. اللہ اکبر کبیر. چنانچہ انسان اللہ رب العزت کا وصل حاصل کرنے کے لیے پوری ہمت صرف کرے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم فرار اختیار کرو اللہ کی طرف. جیسے جانور بندھا ہوا ہو نا، اس کو چھوڑیں تو وہ بھاگتا ہے، بالکل اسی طرح کہ تم مخلوق کے تعلقات میں جکڑے ہوئے ہو، نفس کے تم زنجیروں میں پکڑے گئے ہو، اپنے آپ کو چھڑا کے اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف، تیزی کے ساتھ سفر کرو اللہ سے وصل کے لیے. لہذا اس دنیا میں ہر انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے.
ہر انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہجرت کا کیا مطلب؟ ہجرت کا مطلب نبی علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، وہ مہاجر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں مہاجر بننا پڑے گا۔ انی مہاجر الی ربی، دیکھا یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں اپنے رب کی طرف مہاجر جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ ہر انسان کو ہجرت کرنی ضروری۔ ذرا توجہ فرمائیے، جہل سے ہجرت علم کی طرف، جہالت سے ہجرت علم کی طرف، غفلت سے ہجرت ذکر کی طرف، معصیت سے ہجرت طاعت کی طرف، اور مخلوق سے ہجرت خالق کی طرف۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں یہ ہجرت کا معاملہ پیش آئے گا، تب وہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر یہ بات کر دی، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کر۔ تبتل کہتے ہیں انقطاع عن المخلوق کو۔ کیا مطلب؟ کہ مخلوق سے واسطہ نہ رکھیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ مخلوق سے توڑو، اللہ سے جوڑو، مخلوق سے توڑو، اللہ سے جوڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جوڑو۔ اب تم تعلق رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی نسبت سے رکھو، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں رکھو۔ اس کو تبتل کہتے ہیں۔ مخلوق سے توڑو، اللہ سے جوڑو، پھر اللہ رب العزت کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ تم تعلق قائم کرو۔ ہمارے ذکر کو اس نقطے تک ہم نے پہنچانا ہے کہ ہمیں تبتل کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ تاہم جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ٹھاٹھیں مارتی ہے، چونکہ ذکر سے انسان کو ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، میں الفت، محبت کی شراب۔ ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے۔ کب پی تھی یہ محبت کی شراب؟ ہم نے یوم الست کو پی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو جمع کیا اور ان سے الست بربکم فرمایا، اور کلمہ عیانا، ان سے کلام بھی فرمایا اور ان پر تجلی بھی فرمائی۔ اس وقت سے اللہ نے کلام فرما کر اپنی مخلوق کو کیف علم عطا کر دیا اور اپنی تجلی دکھا کر مخلوق کو سوز عشق عطا فرما دیا۔ یہ نعمتیں اس وقت سے دے دی۔ اس لیے روحیں شروع سے اللہ کو تلاش کرتی ہیں، فطری طور پر انسان اللہ کا متلاشی، کیونکہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کسی نے کہا، ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے، حبل الورید سے بھی نزدیک تر۔ اللہ تعالی حبل ورید، ہماری شہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ تو اس کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے، حبل ورید سے بھی نزدیک پھر ترسنا، اے پاس رہنے والے آنکھوں سے دور کیوں ہے۔ اے اتنے پاس رہنے والے کہ رگ جان سے زیادہ قریب۔ اللہ، دل تو پھر یہی چاہتا ہے نا کہ دیکھیں۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا، رب ارنی انظر الی۔ سبحان اللہ۔ ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی،
صبح ازل کو پی تھی، اب تک سرور کیوں ہے، حبل ورید سے بھی نزدیک پھر ترسنا، اے پاس رہنے والے آنکھوں سے دور کیوں۔ چنانچہ مومن کا جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو۔ اب اس دنیا کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں، کیپیبلٹی ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالی کی ان تجلیات کو سنبھال سکے، اس لیے اس ملاقات گاہ کا نام اللہ رب العزت نے جنت رکھا، جہاں مومن جائے گا اور اپنے رب کی دید کے مزے پائے گا، اس کا نام جنت ہے۔ وعدہ فرما دیا کہ جب تم آؤ گے تو ولدینا مزید، ہم تمہیں اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اس دنیا میں انسان اپنا دل اگر مخلوق میں سے کسی کے ساتھ لگا بیٹھے تو اللہ کی محبت کی لذت سے محروم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی کو نزلے زکام کی بیماری ہو جائے، اس کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا، اس کو کہیں کہ جی یہ امبر خوشبو ہے، یہ وائٹ مسک ہے، پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا؟ نزلہ زکام، ناک ہی بند ہے بیچارے کی۔ بالکل اسی طرح جس بندے کو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کا نزلہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی خوشبو کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے دل سے ان محبتوں کو ختم کیا جائے، تب دل اللہ رب العزت کی محبت کے مزے کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، کل ما شغلک عن اللہ فہو معبود، جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہی تمہارا معبود ہے، فہو صنمک، وہی تمہارا صنم ہے۔ تاہم انسان اس دنیا میں اگر دل کے اندر نیک تمنائیں رکھے اور اس کے لیے پھر کوششیں بھی کرے تو اللہ رب العزت بندے کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ماں باپ کو دیکھا ہے نا کہ اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے، اب وہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کھلونوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار باپ ہو اور دل کے اندر اس کے اللہ نے رحم بھرا ہوا ہو تو چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اگر باپ کے اندر جو شفقت رکھی گئی اس کا تقاضا یہ کہ خواہشات کو پورا کر کے خوش ہو، تو اللہ رب العزت ہیں، وہ بھی اپنے بندوں کی ان تمناؤں کو پورا کر کے، اللہ کیسی تمنا کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک صحابی تھے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ کر رہا ہوں مگر وہ سجدہ زمین کی بجائے آپ کی پیشانی پر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب پورا کرنا تو آسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور خزیمہ لانا سے فرمایا کہ تم میری پیشانی پر سجدہ کرنے کی اپنی تمنا پوری کرو۔ اللہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، عشق کا ہے بہت بڑا احسان۔ یہ عشق محبت سے برسوں کی راہ پل کے اندر طے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ محبت صرف اللہ کی، مخلوق کی محبت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے۔ اسی لیے مخلوق کی محبت جب کوئی دعویٰ دار ہو نا تو ڈرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عورت محبت کے دعوے داروں سے اس طرح ڈرے
جیسے کوئی ہرن شیر سے ڈرتا ہے. محبت کے دعوے داروں سے کیسے ڈرے؟ اس طرح ڈرے کہ جس طرح کوئی ہرن شیر سے ڈرتا ہے، ایسے ڈرے. اس لیے کہ محبت کے دعوے ہوئے اور فتنہ شروع ہوا. آپ ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ زلیخا نے کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے نا، پہنچ گئے نا جیل میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ فرمایا تو یوسف علیہ السلام پھر کنویں میں پہنچ گئے نا. یہ محبت کا دعویٰ ہے ہی ایسا. ڈرنا چاہیے اس سے، بچنا چاہیے اس سے کہ یا تو مجھے یہ کنویں میں پہنچائے گا یا مجھے جیل میں پہنچائے گا. ایک محبت ایسی ہے، اور وہ کس کی محبت؟ اللہ رب العزت کی محبت. سبحان اللہ. انسان ٹوٹ کے اللہ رب العزت سے پیار کرے، اور اگر یہ محبت انسان کرے تو اللہ رب العزت اسے منزل پہ ضرور پہنچا دیتے ہیں. ہمارے مشائخ نے کہا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اول تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیں گے، اور اگر اس کی موت آ گئی تو بھی اس کی روحانی ترقی اس کی قبر میں جاری رہے گی. اللہ قیامت کے دن منزل پر پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دے. نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت میں سچا تھا. جیسے روایات میں آتا ہے کہ کوئی بندہ حفظ کرنے کی نیت کر لے، اگر اس کو موت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ کھڑا گیا. تو محبت کی نیت کر لیجئے، اے اللہ بس آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کی محبت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے برستی ہے. یہ محبت الہی عجیب ہے. عام بندہ موت سے ڈرتا ہے. عام بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے. اور محبت الہی سے موت ڈرتی ہے. محبت الہی سے اللہ. حضرت عقل ثانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عام بندے کو آگ جلاتی ہے، جہنم کی آگ عام بندے کو جلائے گی، لیکن جب اللہ کے عاشق پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی اسرع یا مومن، مومن جلدی گزر جا، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا. مومن کے دل کا نور ایسا ہوتا ہے. جہنم کی آگ بھی کہتی ہے اللہ. اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت نے تمام موجودات کے مقابلے میں جو بزرگی عطا فرمائی، جو اشرف المخلوقات فرمایا، وہ اسی درد محبت کی وجہ سے. باقی مخلوق یہ درد محبت نہیں رکھتی، یہ فقط انسان کو اللہ نے عطا فرمائی. اس لیے جتنا یہ درد محبت دل میں زیادہ ہوگا اتنا اللہ رب العزت کے ہاں قرب زیادہ ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ دینا چاہتے تو طلب کا مادہ ہی نہ دیتے. جب طلب کا مادہ دے دیا، یہ اس بات کی دلیل کہ دینا چاہتے ہیں، اب لینا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم طلب ظاہر کریں. بھئی بچہ جب تک نہ روئے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، تو ہم بھی اللہ کے سامنے کچھ روئیں گے، مانگیں گے، کوئی سجدے کریں گے، کوئی تنہائیوں میں بیٹھ کے منائیں گے، اللہ رب العزت بھی یہ نعمت عطا فرمائیں گے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا ہمیں. یہ ہمارے اکابر اللہ کی محبت میں زندگی کے دن اور راتیں گزارتے تھے. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ابو عامر وائد فرماتے ہیں کہ میں ایک باندی لے کر آیا جو بہت سستی بک رہی تھی اور بڑی کمزور پیلی سی تھی.
وہ گھر میں آئی تو سارا دن میری خدمت میں، جب رات کا وقت آتا تو مجھ سے پوچھتی کہ جی آپ کو کوئی کام میری ضرورت ہے، میں کہتا نہیں، تو وضو کر کے مصلے پہ کھڑی ہو جاتی، ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ میں کچھ دن اس کے طریقہ کار دیکھتا رہا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میرا بستر بچھا دو، تو جب میں نے کہا نا میرا بستر بچھا دو تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا بھی مولا ہے۔ اس نے کہا کیا وہ مولا سوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ مولا تمہارا جاگتا رہے اور تم پاؤں پھیلا کے سوتے رہو۔ کہنے لگے اس نے عجیب بات کی، میرے دل کو چوٹ لگائی اس نے۔ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ سارا دن میری خدمت کرتی ہے اور ساری رات اپنے رب کی خدمت عبادت کرتی ہے۔ کہنے لگے وہ پھر مصلے پہ چلی گئی اور رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن میرے دل میں بھی نا ایک تڑپ آ گئی، تو مجھے اس رات نیند نہیں آئی ٹھیک طریقہ سے۔ تو میں نے جب آنکھ کھلی ذرا توجہ کی، دیکھا تو وہ دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اونچی آواز سے کہا کہ اے لڑکی کیا دعا مانگ رہی ہو؟ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یوں کیوں کہہ رہی ہو کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم؟ کہنے لگے جب میں نے یہ بات کی تو وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے ساری رات مصلے پہ نہ جگاتا۔ مصلے پہ جگایا ہے تو محبت ہے نا مجھ سے۔ پھر اس کے بعد اس نے شعر پڑھے، الکرب مجتمع والصبر مفترق، کرب جمع ہو رہا ہے اور صبر وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ والقلب محترق والدمع مستبق، دل کی آگ بڑھ گئی ہے اور آنسو اب وہ ٹپک رہے ہیں۔ کیف القرار علی من لا قرار لہ، اس شخص کو قرار کیسے آئے؟ یہ اللہ کی محبت ایسی ہے بندے کو بے قرار۔ اللہ، امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عاشق صادق کی زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی اور ایک ایسی کیفیت آئی وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، سالک کا یہ حال ہوتا ہے، اس کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی ملجا اور ماوا۔ وہی کیفیت اس نوجوان لڑکی کی تھی، کہتی ہے کیف القرار علی من لا قرار لہ، مما جناح الحوا والشوق والقلق، یا رب ان کان شیء فیہ لی فرج، اے اللہ اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے جس میں میرے لیے کچھ کشادگی ہے، سہولت ہے، فمنن علی بہ ما دام بی رمق۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ میرے اور آپ کی محبت کا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، مولا اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس اتنی بات کہی، کلمہ پڑھا، اپنی جان اپنے جاں افری کے سفر سے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب دل زندہ ہوتا ہے پھر انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت محسوس۔ دیکھیں آپ پتھر پہ پانی ڈالیں تو پتھر بھیگ تو جائے گا، لیکن پتھر کو اس کے ذائقے کا پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہ پانی تھا، یہ شربت تھا۔ اور زبان پہ آپ ڈالیں ایک قطرہ
زبان بھیگے گی بھی مگر ساتھ مزہ بھی پائے گی. فرق کیا تھا؟ یہ زندہ ہے اور وہ یہی دل کا حال ہے کہ پتھر دل انسان عبادت کرتا ہے، اس پر بھی وہ تجلیات وہی انوارات پڑتے ہیں مگر اس کو ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. اور جو صاحب دل ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کی نظر اب میرے اوپر کیسے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اللہ سے مانگیں اور اس محبت کے ساتھ اعمال کریں تو اللہ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جائیں گے. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں. چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے کہا جی کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، انا کا نعرہ لگایا اور اس کو دریا میں ڈبو دیا گیا، برا انجام. اور منصور نے بھی کہا انا الحق، انا کا نعرہ، مگر منصور کو عزتیں ملی، ادھر ذلت ملی، ادھر فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ فرعون نے اللہ کو مٹایا، اپنے آپ کو آگے کر کے کہا انا ربکم الاعلی، اور منصور نے اپنے کو مٹایا اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر انا الحق کہا، میں بھی نہیں، جو ہے میرا رب ہے. اس لیے اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دی. محبت عجیب چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا اللہ تعالیٰ کے کرم کا معاملہ دیکھیے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرعون کا تذکرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور ان دونوں پیغمبروں کو یہ فرمایا کہ جاؤ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو، مگر فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی کا، لین کہتے ہیں نرمی کو، نرمی کا معاملہ کریں. اب ذرا سوچئے کہ انا ربکم الاعلی جو کہنے والا بندہ ہے وہ پروردگار اس کی طرف اپنے انبیاء کو بھیج رہے ہیں اور ان کو بھی نصیحت فرماتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں کہ نرمی کا معاملہ کرنا. اب وہ بندہ جو اللہ کو توحید کا قائل ہو اور پھر سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کہے، انا ربکم الاعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی کہے، اب یہ بندہ اگر اللہ سے مانگے گا اللہ اس کے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ فرمائے. وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے مہربان. مانگنے کی بات ہے، بس اللہ کرے کہ ہمیں مانگنا آ جائے. ہے کشش پر مدار ہستی کا، عشق جانے جہان ہے گویا، جب سے دل میں ہوا گزر تیرا، یہ مکان لا مکان ہے گویا، عشق کی راہ و رسم الٹی ہے، یا خاموشی زبان ہے گویا. اس لیے محبت ہو یا غم ہو، یہ بندے کو گفتگو کا طریقہ سکھا دیتے ہیں. محبت ہو یا اب مثال کے طور پر بیٹا بیمار ہے تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جائے گا کہ کیسے تڑپ کے مانگنا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. اس کا بچہ بیمار ہے نا، تو بچے کی محبت اس ماں کو سکھا دے گی کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے. آنسو گر رہے ہوں گے، ایسے ایسے الفاظ ماں یوز کرے گی کہ سن کے حیران ہوں گے کہ ماں کو یہ مانگنا کس نے سکھایا؟ محبت نے سکھایا. تو محبت اور غم انسان کو مانگنا سکھا دیتے. اللہ، پھر بندہ مانگتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایک بڑے میاں کی دعا ہم نے سنی، اللہ اکبر. کوئی بڑی رات تھی رمضان کی، تو محلے کی مسجد میں لوگ جمع تھے، لائٹیں آف تھیں،
اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی سب محلے والے جاگ رہے ہیں تو ہم کیوں سوئیں. تو ساتھ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے میاں دعا مانگ رہے ہیں پنجابی زبان میں. دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میاں ایک ویری جنت چ وڑن دیویں اگاں آبے لگا وتسا. اس کا کیا مطلب کہ اے اللہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگے پھرتا رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے یہ دعا مانگی اے اللہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگے پھرتا. اللہ کتنا مزہ آیا اس دعا کو سن کے. اصل میں خلوص تھا، بے ساختگی میں اس نے بات کی تھی. اللہ میاں ایک دفعہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگے پھرتا رہوں گا. تو بات ایسی ہی ہے کہ واقعی مانگنا آ جاتا ہے محبت میں یا غم میں. بوڑھوں کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. ایک اور بات سنا دوں. ایک بوڑھا تھا، بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی. بوڑھا تھا تو کیا ہوا، بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی. اب اسے محسوس ہوتا تھا اکیلا پن. تو نماز پڑھ کے دعا مانگنے بیٹھا اور دعا مانگنے لگا اللہ کلہ تے تو ہی چنگا لگنا ہے. کہ اے میرے اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو محبت اور غم بندے کو مانگنا سکھا دیتے ہیں. جب ہمارے دل میں محبت ہوگی نا تو پھر ہمیں اللہ سے دعا مانگنی آ جائے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے سچی توبہ کی اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگا. دعا بھی اس نے کیا غضب کی مانگی. توجہ فرمائیے. دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا یا ربی انت تعلم انی احب الصالحین وان لم اکن صالحا. اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں بن سکا. اللہ اکبر. آج بھی دیکھیے یا رب اے پروردگار انت تعلم تو جانتا ہے انی احب الصالحین وان لم اکن صالح میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہ بن پایا. وَيَا رَبْ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَكْرَهُ الْفَاسِقِينَ وَإِن كُنتُ فَاسِقًا. اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں کو پسند نہیں کرتا اگرچہ اپنے نفس کی وجہ سے میں خود فاسق بن چکا ہوں. یا رب لو اعلم ان دخول الجنت یزید فی ملکی کا شیئا ما سألتک الجنہ. اگر میں جانتا کہ میرا جنت میں جانا تیرے ملک میں کوئی کمی کر دے گا تو میں جنت میں جانے کی دعا کبھی نہ مانگتا. ولو عالم اور اگر میں یہ جانتا ان النجات من النار تنقص من ملکی کا شیئا ما سألتک النجات. اور اگر میں جانتا کہ جہنم سے نجات پانے میں تیرے ملک میں کوئی کمی ہو جاتی تو میں تجھ سے جہنم کی نجات نہ مانگتا. مجھے پتہ ہے کہ تیرے ملک میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. ہاں مجھے بخش دے گا تو میرا بھلا ہو جائے گا. یا رب اِلَّمْ تَرْحَمْنِي أَنْتَ فَمَنْ يَرْحَمُنِي. اللہ اگر تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا پھر کون ہے جو میرے اوپر رحم کر. اللہ کیسی دعا مانگی. دل سے جب بندہ پھر دعا مانگتا ہے نا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیتے. حتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ قبرستان میں قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ کی قبر کے قریب کھڑی دعا مانگ رہی ہے. مگر اس کی دعا بڑی عجیب تھی. یعنی دعا کے جو الفاظ اس نے استعمال کیے نا وہ بڑے عجیب تھے. کیا
اللہم انک کائن قبل کل شیء، اے اللہ ہر چیز سے پہلے آپ موجود تھے، وانک کائن بعد کل شیء، اور ہر چیز کے بعد بھی آپ ہی موجود ہوں گے، وانک خالق کل شیء، آپ ہر چیز کے خالق ہیں، وانک یا ربی قد خلقتنی ابویہ من قبلی ثم خلقتنی بعدہما منہما، آپ نے مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پیدا کیا، پھر ان ماں باپ سے آپ نے مجھے پیدا کیا، وَإِنَّكَ آنَسْتَنِي، اور پھر آپ نے مجھے ماں باپ کی محبت عطا فرما دی، بِهِمَا مَا شِئْتَ ثُمَّ أَوْحَشْتَنِي مِنْهُمَا إِذَا شِئْتَ، پھر والدین کی وفات ہو گئی، اب آپ ہی چاہیں تو دل سے وہ محبت میری کم کر سکتے ہیں، اللہم فکن لہما راحما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر آپ رحمت فرما دیجئے، وَكُنْ لِي بَعْدَهُمَا حَافِظًا، اور ان دونوں کے بعد میری حفاظت فرما لی۔ اللہ، یہ محبت عجیب چیز ہے، بندے کو مانگنا سکھا دیتی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری محبت میں ڈوب کے مجھ سے مانگیں، جو مانگیں گے میں پروردگار ان کو عطا کر دوں گا۔ لہذا ہم اس رمضان مبارک کی راتوں میں چند ہی تو رہ گئی ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے آخرت مانگیں، امت کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔